سیاست ملت فنڈ کی جانب سے آج جمعے کی صبح 22 لاوارث مسلم نعشوں کی تدفین کا انتظام کیا گیا۔ جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کو مختلف پولیس اسٹیشن سے مراسلہ وصول ہوا تھا، جس کے بعد جناب زاہد حسین جو سیاست ملت فنڈ کے مسلم نعشوں کی تدفین کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے دواخانہ عثمانیہ پہنچ کر 18 لاشوں کو حاصل کیا اور ساتھ ہی گاندھی ہاسپٹل سکندرآباد سے 4 لاشوں کو حاصل کرتے ہوئے دواخانہ عثمانیہ میں نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ مولانا سید خواجہ معین الدین اشرفی نے پڑھائی اور تدفین سکندرآباد کے قبرستان میں عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر مولانا حافظ سید حفیظ امام جامع مسجد کشن باغ نے مرحومین کے لیے دعا کی اور ان کے لاحقین جہاں کہیں بھی ہے ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی، اور ساتھ ہی ادارے سیاست کے ذمہ داروں کے لیے بھی دعا کی جو اس نیک کام کو شروع کیے اور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر سیاست ملت فنڈ کے مسلم نعشوں کی تدفین کے ذمہ دار جناب سید زاہد حسین نے بتایا کہ 2003 سے اب تک 5100 سے زیادہ مسلم لاوارث لاشوں کی تدفین عمل میں لائی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک لاوارث لاش کی تجہیز و تدفین کے اخراجات 3500 سے 4000 روپے تک آتے ہیں۔ انہوں نے اس خصوص میں جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست اور اس نیک کام کے لیے سیاست ملت فنڈ میں تعاون کرنے والوں کے لیے لمبی عمر کی دعا کی اور ان سے اظہار تشکر کیا۔ پیش ہے اس خصوص میں نماز جنازہ کے کچھ جھلکیاں اور زاہد حسین کے خیالات۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا دید روڑا فرما دیجیے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی قبروں کو نور سے معمر فرما دیجیے۔ اے اللہ ان تمام کی قبروں کو جنت کی پیاری بنا دیجیے۔ اے اللہ ان تمام پر رحم کا، کرم کا، امن کا عافیت کا حملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ان تمام کو پروردگار ہے تبارک و تعالیٰ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرمائیے۔ السلام علیکم حضرات، یہ کام جو ہے 2003 سے شروع ہوا۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان صاحب کو علم ہوا کہ 4 نعشیں مسان گٹی امبر پیٹ کو لائی گئی ہیں، جن میں ایک مسلم کی بھی نعش ہے۔ آپ کو کسی نے اطلاع دی، آپ نے مجھے فوری فون کرتے ہوئے کہا کہ تم فوری امبر پیٹ قبرستان مسان گٹی جاؤ اور وہاں پر ایک مسلم نعش ہے، اس کو لے کر تم تدفین کرو۔ اس وقت میں اجازت کی کارروائی بھی چل رہی تھی، پرمیشن کے لیے عالی جناب زاہد علی خان صاحب کمشنر سے رجوع بھی ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی پرمیشن نہیں آیا ہے، جس پر انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہاری کاغذی کارروائی ہوئے تک وہ میت جل جائیں گی۔ میں کمشنر پولیس کو کہہ چکا ہوں، تم جا کے میت لے لو۔ تو چنانچہ میں گیا امبر پیٹ مسان گٹی کو گیا، وہاں سے وہ مسلم نعش لیا اور وہ اس مسجد میں قبرستان بھی ہے، وہاں کے مصلیوں کی مدد سے میں نے تدفین کی، اور یہ سلسلہ 2003 سے شروع ہوا جو آج تک الحمدللہ جاری ہے، جس کی تعداد 5100 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اور ان مسلم نعشوں کو حیدرآباد، سکندرآباد، وشاکھاپٹنم، بنگلور، یہاں تک کہ بنگلہ دیش سے ایک مسلمان لڑکا آیا تھا جو 25-30 سال کی عمر کا تھا۔ پولیس دبیر پورہ کی درخواست پر تدفین کی گئی، کیونکہ وہاں بنگلہ دیش کے لوگوں نے کہا کہ ہم میت بنگلہ دیش کو لا نہیں سکتے۔ مسلم تنظیم اس کام کو انجام دیتی ہے تو ہماری میت ان کو حوالے کر دی جائے، چنانچہ اس میت کی بھی الحمدللہ تدفین عمل میں لائی گئی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے اور پولیس کو میت ملتی ہے تو پولیس دواخانہ پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ رجوع ہوتی ہے، اور ورثہ کا انتظار 8 دن تک ان کو کسی صورت سے بھی کرنا پڑتا ہے، جو ان کے فارمیلٹیز ہیں، جو قانونی کارروائی ہے، لک آؤٹ نوٹس ہے، مختلف اخبارات میں نیوز دینا ہے، سارے چیزاں تکمیل کرنے کے بعد میں وہ عالی جناب زاہد علی خان صاحب سے رجوع ہوتے ہیں اور تدفین کی درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ حیدرآباد، سکندرآباد کے مختلف قبرستانوں میں تدفین عمل میں لائی گئی، اور آج جس قبرستان میں ہم تدفین کے لیے ان میتوں کو لے جا رہے ہیں، اس اللہ والے کی ہم کیا تعریف کریں۔ قبرستان کا متولی ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ نام میرا قبرستان کا آئے اور نہ ہی میرا نام آئے، وہ بیچارہ خود ٹھہر کر
इन मुस्लिम मैयतों की तदफीन कराता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इशारतन सिकंदराबाद बोल के ज़िक्र करते हैं, और इस कब्रस्तान में 400 से ज़्यादा मैयतों की तदफीन भी अमल में लाई गई है। इसमें मिल्लत फ़ंड का बड़ा साथ रहता है, और इन्हीं के ताउन से इनके आखिरी सफ़र में बड़ी मदद होती है। मैं मिल्लत फ़ंड के लिए दुआ करता हूँ, और इदारे सियासत के लिए दुआ करता हूँ, और जनाब ज़ाहिद अली ख़ान साहब के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके तमाम नेक कामों को बशमूल इस काम को ज़रूर कबूल फरमाए। और मरहूमिन जहाँ जहाँ है मेरे अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। उनको पता भी नहीं कि हमारे भाई उनके दुनिया से उनके रिश्तेदार गुज़र गए। अभी मौलाना मोहिद अशरफी साहब ने कहा कि ये ऐसे मरहूमीन हैं जो हमको रोने की भी ज़हमत नहीं देते, ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और किसी को तकलीफ़ दिए बगैर ना इनके हक़ में कोई आंसू बहाने वाला है ना कोई रोने वाला है। ये लोग ऐसे ही अल्लाह के पास चले जाते हैं। हम इनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन सब की ख़बरों को नूर से भर दे, और जितने भी अब तक इन तदफीन अमल में लाई गई है मेरे मौला उन तमाम के ख़बरों को जन्नत की खिड़की बना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से ने माला माल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोज़नामे सियासत के मिल्लत फ़ंड से लावारिस लाशों की जो खिदमत अंजाम दी जा रही है, उस खिदमत के सिलसिले में आज की मैयतों का जो सिलसिला है, जुमला 25 लाशें और 25 लाशों में 3 लाशें शिनाख्त हो चुकी हैं और 22 लाशें उनकी नमाज जनाजा का मिल्लत फ़ंड की तरफ से एहतमाम किया गया है। 22 लाशों में से 18 लाशें अभी हम नमाज जनाजा पढ़ा के उस्मानिया दवाखाने के मॉर्चरी रूम के सेक्शन से बाहर आ रहे हैं, और 4 लाशें गांधी हॉस्पिटल में हैं। और ये एक मुनफरिद खिदमत है जो रोज़नामे सियासत की जानिब से अंजाम दी जाती है। और इस सिलसिले में जो लोग मिल्लत फ़ंड की मदद कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो या हैदराबाद में हो, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके हक़ में दुआ करता हूँ। बिलख़ुसूस एडिटर सियासत जनाब ज़ाहिद अली ख़ान साहब और ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब, आमिर ख़ान साहब और उनका स्टाफ़, और बिलख़ुसूस कफ़न दफन टीम के इंचार्ज सैयद ज़ाहिद हुसैन साहब और ज़ुबैर हाशमी साहब की खिदमत हम सब के लिए काबिल सताइश है कि मौला ताला इन मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, और जो लोग इस कार खैर में काम में आ रहे हैं, मौला ताला उनके काम को कबूल फ़रमाएँ।